اللہ رب العزت نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اے پیارے خلیل میرا گھر بنا۔ خلیل دوست مجھے تسی میرے دوست ہو، لہذا میں حکم دے رہا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لے اپنے بیٹے فرزند لخت جگر نو۔ میں صرف اور صرف اتنا ہی عرض کرنا کہ انہوں نے مکان گھر تعمیر کیتا، انہاں دا ذکر انشاءاللہ العزیز قربانی دے جمعے تو بعد جڑا جمعہ آئے گا اس تے تفصیل ذکر کریں۔ آپ نے گھر مکمل کیتا، بنایا، اور اس کی خوبصورتی دا اندازہ تسی فرماؤ۔ گھر اللہ دا بنان والا، معاونت کرن والا، او دے اندر مزدوری کرن والا، باپ اور بیٹا دونوں اللہ دے برگزیدہ نبی ہے۔ اور اس گھر کی شان اور شوکت کتنی اونچی ہوئے گی کہ گھر اللہ دا ہوئے، اللہ حکم دے وے، بنان والے نبی ہو، دونوں نبی تے اللہ دے پیارے نبی، برگزیدہ نبی۔ گھر بن گیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ گھر بن گیا تیرا، تیری منشاء کے مطابق بن گیا، تیری رضا کے مطابق بن گیا، جو تو حکم دیتا۔ ہن کی حکم ہے میرے واسطے؟ فرمایا اس گھر بنان دی خوشی دے اندر تو پوری انسانیت نو دعوت دے کہ اللہ دا گھر آ کے دیکھو۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ پوری عالم انسانیت ہو، پورے جہان کو میں یہ پیغام سنا دیا، میری آواز کیویں پہنچے گی؟ توجہ، میرے رب نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے تے میں قادر مطلق ہوں، آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا رب جلیل کا کام ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمایا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگوں نے بلایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں نے بلاؤ۔ جناب خلیل نے بلایا، حضور فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقدس آواز نو ہر انسان دے کناں تک پہنچا دیتا۔ کوئی عالم ارواح دے اندر ہے، کوئی عالم ابدان دے اندر ہے، کوئی عالم اجسام دے اندر ہے، سارے جہاناں دے لوگاں تک جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام پہنچا۔ جملے تے غور کرنا، حضور نے فرمایا آپ کی آواز نو سن کے جس انسان نے، جس روح نے لبیک آکھیا، آواز دیتے جواب دیتا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جن نے جتنی باری جواب دیتا ہے اللہ رب العزت انہوں زندگی میں اتنی مرتبہ حج ادا کرنے دی توفیق عطا فرما چھڑے گا۔ نبی دی آواز تے جتنی مرتبہ جس نے لبیک آکھیا انہیں اتنی باری حج کرنا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ حج انہیں ہی کرنا ہے جن نے نبی دی آواز دیتے لبیک آکھی ہے۔ ہن پھر ان کو استطاعت ہے، توفیق ہے، معاملات اور زیادہ راہ سامان ہے یا نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ میرا رب خود بخود انتظام کروائے گا۔ حضور نے فرمایا جن نے لبیک آکھیا، جتنی مرتبہ آکھیا جناب خلیل علیہ السلام کی آواز دے اللہ انہوں اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے گا۔ اور جڑا لبیک نہیں آکھ سکے، اللہ کی اپنی منشاء ہے، اپنی مرضی ہے، وہ حج نہیں کر سکے گا۔ حج انہیں ہی کرنا جڑا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز دے لبیک کہہ چکے۔ دعا کرو کہ اللہ کرے ایسا بھی سارے آئے لبیک آکھے ہو گئے۔ دوستان زی وقار گھر بن گیا، حج دی دعوت بھی دے چھٹی، لیکن گل اتنے ختم نہیں ہوئی۔ جدو حج دی دعوت ہو گئی، گھر مکمل ہو گیا، جملہ بڑا غور طلب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو گھر میرا بڑا ہے، بڑا سونا،
بڑا پیارا انجی بڑائی جی میں چاہتا ہوں تو دس کی چاہتا ہے میں وہ تین دیا بولو ذرا کچھ آپ نے دسو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کو دعا مانگی وہ دعا اللہ اتنی پسند آئی قرآن بڑھا کے سینہ مصطفیٰ سے نازل فرمائی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا مولا گھر بن گیا تیرا گھر بن گیا اور انہوں آباد کرنے واسطے رسول بھیج دے میری نسل دے وچوں رسول بھیج دے جڑا تیرا گھر آباد کرے علماء نے لکھیا تفسیراں دے اندر کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا عقیدہ کہ بڑھایا تے میں یہ پر وسائے گا میرا نام آ گیا کعبے دے وچوں 360 بتاں نو گرا کے کعبے نو صحیح معنی دے اندر کعبہ بڑھا کے مرکز بڑھا کے قبلہ بڑھا کے اس کعبے دی اصل آبادی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان گے علماء فرمانے نے ابراہیم علیہ السلام کا جدو یہ عقیدہ کہ رب دا گھر بغیر ولادت مصطفیٰ تو آباد نہیں ہو سکتا پھر مسلمانہ دے گھر بغیر ذکر مصطفیٰ تو بھی آباد نہیں ہو سکتے آباد ادھر ہی ہوڑ کے جدو گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کیا محفلہ سجا دوستان عزیز وقار بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی حج کی دعوت مل گئی اور اگلی گل سن حج کی فضیلت کی حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا لغوی معنی ارادہ کرنا لیکن اس کا تفصیلی اور تشریحی معنی یہ بڑھتا ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص عبادت کا ارادہ کر کے اللہ رب العزت کے گھر کعبہ شریف کے ارد گرد جا کے طواف کرنا زیارت کرنا آب زمزم پینا یاد رکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں ذلت تو بچ جاؤں میں عزت والا ہو جاؤں توجہ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میں ذلت تو بچا عزت والا ہو جانا فرمایا او با ادب طریقے نال کھڑا ہو کے قبلہ رو ہو کے آپ زمزم شریف پی بھی لوے جڑا بچ جائے انہوں اپنے جسم دیتے گرا لوے زمین تے نہ پائے ہو کہ بے ادبی نہ کرے اللہ انہوں دنیا میں بھی عزت والا کر چھڑے گا رب الآخرت میں بھی عزت والا فرما چھڑے گا اور گل ایتھے نہیں بھی نہ کھڑ دی اجازت دیو جس آب زمزم شریف دی یہ برکت ہے پین والا دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوتا آخرت میں بھی ذلیل نہیں ہوتا اے اللہ رب العزت نے پیارے اسماعیل دی ایڑیاں دے صدقے عطا کیتا جس نبی دی ایڑیاں چوں نکلنے والا پانی نہ دنیا میں ذلیل ہو دیتا نہ آخرت میں ذلیل ہو دیتا سوچو تے صحیح مصطفیٰ کریم دی عظمتاں کتنیاں ہو گئیاں حضور دی شاناں کتنیاں ہو گئیاں جس نبی دے لعاب نو حسین نے چوسیا ہے وہ حسین دنیا میں کتنا عزت والا ہے تو جنت میں کتنا عزت والا ہو جائے گا پیرا دیا ایڑیاں رگڑن کی برکت دے نال پانی دے چشمے جاری ہو گئے جڑا پیندا شفاواں ملدی ہے جڑا پیندا عزت والا بندا ہے جڑا پیندا او دے رزق وچ برکت ہے جڑا پیندا او دا ادب کردا رب دی ساریاں بیماریاں دور فرما چھڑدا دنیا دی عزت آخرت دی عزت عطا فرما چھڑدا جس محبوب دے صدقے سارے نبوت ملی جس محبوب دے صدقے سارے نبیوں تے رسولاں نو رسالت ملی میرے محبوب دی عظمت اور شان دا عالم کی ہوئے گا اتھوں ایڑیاں چوں پانی جاری پیوندا رگڑن دے نال ایتھے محبوب برتن وچ رکھ دے صرف انگلیاں تے رب انگلیاں وچوں پانچ دریائے رحمت جاری کروا